والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا ہی پیارا اور مختصر وظیفہ ہے، لیکن اس کی برکت اور اس کا جو نتیجہ ہے اور جو اس کا ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کتنا بڑھ کر ملنے والا ہے۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا یقیناً کوئی بھاری کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، بڑے مختصر سے وقت کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ جو بھی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دو چیزوں کا اگر لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ایک تو تعداد مقرر ہونی چاہیے، کوئی بھی وظیفہ ہو، درود پاک ہو یا کوئی اور وظیفہ آپ پڑھتے ہیں، اور دوسرا وقت مقرر کر لیا جائے۔ اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کو پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں شروع کرتے ہیں، نوافل شروع کرتے ہیں، وظائف شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ اگر آپ غور کریں گے تو شاید ان دو میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہوگی جس کی وجہ سے ہم استقامت نہیں پا پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت درود کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل جس میں آپ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں آپ کے خواب ہم تک پہنچتے ہیں کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا جائے۔ دنیا بھر سے مختلف ناظرین ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہمیں کال کی جائے سلسلے کے دوران ہمیں موصول ہو جائے، ہم اس کو سلسلے میں ضرور شامل کریں۔ لیکن بعض اوقات کال کی کوالٹی ایسی اچھی نہیں ہوتی یا کال ایسی ہوتی ہے کہ جس کو آن ایئر کرنا مناسب نہیں ہوتا تو ان کو روک دیا جاتا ہے۔ البتہ سلسلے کے دوران موصول ہونے والی کالز کو میکسیمم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش ہوا کرتی ہے۔ تو جب بھی کال ریکارڈ کرائیں کسی ایسی جگہ پر نہ کھڑے ہوں کہ جہاں پر شور ہو، غل ہو، کوئی پریشانی کا باعث ہو۔ اسی طرح سے خواب جو ہے وہ مکمل اور واضح بیان کیا جائے۔ اگر خواب کی کچھ جہتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ وضاحتیں ہیں جو اٹھنے کے بعد آپ کے ذہن میں پختہ ہیں اور آپ کو ظن غالب ہے کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو وہ ضرور بیان کریں، کلر بیان کریں، کوئی ڈیٹیل ہے تو وہ بیان کریں، انٹریکشن ہے تو وہ بیان کریں۔ خاص طور پر والدین کے حوالے سے یا دادا دادی نانا نانی کے حوالے سے کوئی خواب بیان کریں تو وہ حیات ہیں یا نہیں یہ بھی بیان کر دینا چاہیے۔ بعض اوقات فوت شدہ اور جو زندہ ہوتے ہیں ان کے خوابوں کی تعبیر مختلف ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خوابوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہم جاگ رہے ہوں، ہم سو رہے ہوں، پاکیزہ فرمائے، ہمارا باطن بھی صاف ستھرا ہو، ہمارا ظاہر بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنے ظاہر کو بنانے کی جو ہے وہ کوشش کرنے والے ہو جائیں اور ہمارا باطن بھی صاف و ستھرا ہو، تو انشاءاللہ عز و جل جب جاگ رہے ہوں گے تو اچھے خیالات ہوں گے، تو خواب بھی اچھے آئیں گے اور ان کی تعبیر بھی اللہ کی رحمت سے ہمارے حق میں بہتر اور اچھی ظاہر ہوگی۔ بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے آج ہم سے کیا خواب بیان کیے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل ایک مدنی گلدستہ بھی آپ کو پیش کرنا ہے، اس کا کیا موضوع ہے اور وہ کس چیز سے متعلق ہے۔ خوابوں کی تعبیر ہی سے متعلق ہوتا ہے، لیکن اس میں کس چیز سے متعلق خوابوں کی تعبیروں کو بیان کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔
میں ظہور احمد بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ میں خواب کے سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں اور مکمل میں نے وضو کیا ہے جیسے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے خواب میں اذان بھی دی ہے، اور میں نے جو اذان دی ہے وہ میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ تک میں نے اذان دی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں عصر کی نماز، اور اس نماز میں مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں پڑھ لی۔ میں اپنے ان خوابوں کی میں تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں تو ماشاء اللہ بڑے ہی پیارے پیارے آپ خواب دیکھ رہے ہیں، نماز سے متعلق دیکھ رہے ہیں، اذان سے متعلق آپ نے دیکھا اور وضو سے متعلق آپ نے یہ 3 خواب بیان کیے ہیں۔ اپنے آپ کو صحیح طور پر وضو کرتے ہوئے دیکھنا بڑی اچھی تعبیر ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، اس کی بارگاہ سے، اس کی رحمت سے توبہ کی توفیق ملنے کی علامت ہے اور گناہوں کے معاف ہونے کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی، ہم سب کی، ہر عاشق رسول کی مغفرت فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اذان کہتے ہوئے دیکھنا، اگر کوئی نیک شخص دیکھتا ہے کہ وہ اذان کہتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اسے حاضری مدینہ نصیب ہوگی، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کی وہ زیارت کرے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے، بار بار میٹھا اور پیارا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور جو رکعتوں کا بیان ہے تو ایک عمومی حالت ہوتی ہے، بعض اوقات ہم رکعتیں بھول جاتے ہیں، تو ایسی کوئی اس میں خاص چیز نہیں ہے، ایک عمومی ہمارے ساتھ حالات واقعات درپیش ہوتے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران کبھی بندہ رکعتیں بھول بھی جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی ٹینشن یا کوئی ایسی غلط فال لینا ضروری نہیں ہے۔ نیکسٹ کال۔ میں ضلع لورالائی صوبہ بلوچستان سے زمان خان عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ خوابوں کی تعمیر آج پروگرام، آج میرا یہ خواب ہے کہ گندم زیادہ خواب میں دیکھنا ہے۔ واہ بھائی واہ، بلوچستان سے کم کالز آتی ہیں، غالباً بلوچستان ہی لگتا ہے لورالائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خواب کی اچھی تعبیر آپ کے حق میں ظاہر فرمائے۔ اور آپ نے کہا کہ گندم دیکھتے ہیں اور بکثرت دیکھتے ہیں، یعنی کثرت سے گندم کا خواب میں دیکھنا کیسا؟ تو ایک بنیادی غذا ہے جو ہمارے علاقوں میں استعمال کی جاتی ہے، نہ صرف ہمارے علاقوں میں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں گندم کو ایک بنیادی غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رزق میں وسعت کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلہ دیکھتا ہے، وہ شے دیکھتا ہے کہ جو وہ عام طور پر کھایا کرتا ہے، تو ایک اچھی فال ہوتی ہے رزق میں وسعت کی، اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ تو پیارا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو خواب دیکھتا ہے جو کہ تنگ دست ہے اور اس کے معاملات مشکل ہیں، نوکری نہیں ہے، بے روزگار ہو گیا ہے، یا کاروبار تھا تو اس کے اندر نقصان در نقصان کا شکار ہو رہا تھا، یا کوئی اور مسائل کا وہ شکار تھا، اور وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ان مسائل میں کمی واقع ہوگی اور اللہ کی رحمت سے اس کو وسعت رزق نصیب ہوگی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کال۔ محمد تیمور تاری ملتان شریف سے۔ جی میری عزیزہ نے خواب دیکھا ہے کہ میں غار ثور میں جا رہا ہوں، دسمبر میں نا، آنے والے دسمبر میں، دسمبر 2017 میں نے غار ثور جانے کا ارادہ کیا، اس نے خواب میں دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں گے۔ دسمبر 2017 میں آپ غار ثور میں جا رہے ہیں، مستقبل کے بارے میں خواب دیکھا ہے، اچھا ہے، مبارک جگہ کا دیکھنا، کیونکہ اس غار کو ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح آپ کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی خاص نسبت ہے، اور بڑی ایک تاریخی یہ جگہ ہے، تاریخی مقام ہے، دنیا بھر کے عشاق اس مقام کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، اور جن کو حاضری مدینہ، حاضری مکہ نصیب ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس غار کی بھی زیارت کی جائے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کے حق میں یہ خواب سچا ثابت ہو، اور واقعی دسمبر ہی کیا، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی زیارت نصیب ہو۔ تو یہ ان خوابوں میں سے ہے کہ جس کی کوئی تعویل یا تعبیر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، واضح ہوتے ہیں اور اچھی فال ہوتی ہے، اچھی خوشخبری ہوتی ہے۔
بندے کو چاہیے کہ دعا بھی کرے اور عملی طور پر کوشش بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسے مقام پر حاضری بھی نصیب ہوگی۔ بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب، اور آج کا جو مدنی گلدستہ ہے ایک ایسی چیز سے متعلق ہے کہ جو بہت سارے خواب بیان کرنے والے بیان کیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس وقت جو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں سے بھی کسی نے خواب کے اندر اس چیز کو دیکھا ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ نمبر بھی اسکرین پر دوبارہ ظاہر کر دیا جائے، جو چاہیں کال کر سکتے ہیں ابھی سلسلے سے متعلق، اپنے خوابوں سے متعلق۔ اور دوسرا جو ہے وہ مچھلی کا خواب میں دیکھنا کیسا، یہ ایک مدنی گلدستہ ہے، ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس کو تیار کیا تھا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ مچھلی کی مختلف اقسام کو خواب میں دیکھنا کیسا، پانی میں دیکھنا کیسا، مرا ہوا دیکھنا کیسا، صحیح طور پر دیکھنا کیسا، مچھلی کو پکڑتے ہوئے دیکھنا، اس کا شکار کرنا وغیرہ وغیرہ، اس سے متعلق یہ مدنی گلدستہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی جو مزید کالز ہیں ان کی طرف ہم جواب کی طرف پڑھیں گے۔ جی، اگر مچھلی کو دیکھنے خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مچھلی کو خواب میں دیکھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ اگر تو دیکھی گئی مچھلی اس کی تعداد معلوم ہے، کتنی ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، کتنی بھی ہوں، اور ان کی تعداد معلوم ہے تو پھر اس کی تعبیر عورت سے کی جاتی ہے۔ اور اگر اس کی تعداد معلوم نہیں، لا تعداد مچھلیاں کسی نے خواب کے اندر دیکھی تو وہ مال ہے، منفعت ہے، نعمت کی علامت ہے۔ اچھا بھائی، اگر یہی چیز اگر خواب میں نظر آ جائے کہ بہت بڑی مچھلی دیکھی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب کے اندر اگر کوئی بڑی مچھلی دیکھتا ہے تو یہ خیر و برکت کی علامت ہے، اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک، چلیں، اگر خواب کے اندر بڑی مچھلی نظر آ جائے تو اس کی تعبیر اچھی ہے، تو آپ کے بھی ہمارے بھی خواب میں نظر آئیں بڑی بڑی مچھلیاں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے خواب میں بھی۔ یہ دیکھیں، یہ دریا کے قریب جو ہے کافی ساری مچھلیاں جو ہے مردہ حالت میں ہیں۔ جی، اگر اسی قسم کا منظر جو خواب میں نظر آتا ہے کہ دریا میں دیکھتا ہے کہ کافی ساری مچھلیاں جو ہیں ہلاک ہو چکی ہیں، مر چکی ہیں، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ دریا کے اندر مردہ مچھلی کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کی مراد پوری نہ ہوگی، اس کی جو تمنا ہے، جو خواہش ہے، اس کے پورا نہ ہونے کی یہ علامت ہے۔ چلیں جی، اگر خواب میں اگر نظر آ جاتی ہیں بہت ساری مچھلیاں ہلاک ہوئی ہیں، مردہ حالت میں ہیں، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سردی کے دن ہو اور مچھلی کی باتیں ہوں، مچھلی کھانے کی باتیں ہوں، تلی ہوئی ہو، پکی ہوئی ہو، نمکین ہو، تو کیسا لگے گا؟ یقیناً ہو سکتا ہے کہ منہ کے اندر پانی بھی آ جائے۔ تو ہم یہی بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اسد بھائی، اگر کوئی دیکھتا ہے کہ زندہ مچھلی کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ تو خواب کا معاملہ ہے جی، لیکن بظاہر مچھلی کا کھانا زندہ یہ دشوار ہے، بلکہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ زندہ مچھلی کو کھاتا ہے تو وہ تعبیری اعتبار سے بہت اچھا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عہدہ اور منصب عطا فرمائے گا۔ جی، یہ ہے خواب کی بات، کہیں جاگتی حالت میں مچھلی پکڑ کے جو ہے وہ اس کی تعبیر یہ سمجھ، یہ حرکت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ آپ مچھلی پکا کے کھائیں۔ اب کیسی پکا کے کھائیں؟ اچھا، اگر کوئی دیکھتا ہے کہ مچھلی ہے بڑی بہترین بنی ہوئی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نمکین سا ہے، نمکین مچھلی ہم کھا رہے ہیں خواب میں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ نمکین مچھلی اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ خواب میں کھاتا ہے تو یہ شدت پہنچنے کی علامت ہے، یعنی کسی دشواری میں وہ شخص مبتلا ہوگا، کسی مصیبت کا شکار ہوگا۔ اچھا، ایک انداز ہوتا ہے مچھلی کو پکانے کا، تلی ہوئی مچھلی جو کہ زیادہ کھائی جاتی ہے، اب ہم کھا رہے ہیں تلی ہوئی مچھلی، گرما گرم مچھلی۔ اسد بھائی، پہلے تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آج بس مچھلی پک جائے ہمارے گھر میں بھی۔ چلیں، جیسی سہولت ہو، آسانی ہے تو مچھلی پکائیں، کھائیں، کیونکہ مچھلی بڑی توانائی ہے، اس سے جو ہے بڑے دنیاوی فوائد بھی ہیں، انشاءاللہ ضرور جسم کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال ہم مچھلی دیکھتے ہیں خواب میں، وہ تلی ہوئی ہم اس کو کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تلی ہوئی مچھلی کا کھانا بڑی ہی پیاری اس کی تعبیر ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھنے والے کی دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تلی ہوئی مچھلی جو دیکھے گا خواب میں تو اس کی تو دعائیں قبول ہیں۔ بڑی پیاری آپ نے اسی تعبیر بتائی۔ اچھا بھائی، مچھلی پکڑ کے لے کر آئے، ٹھیک ہے، اب لا کر دی کہ بھائی پکائیں اس کو، تو بنا کیسی پکائیں؟ تلی ہوئی مچھلی کی بات ہو گئی، اور کہ نمکین کی بات ہو گئی، زندہ کی بات ہو گئی۔ اب یہ کہ بھنی ہوئی مچھلی اس کو کھا رہے ہیں خواب میں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر بھی بڑی ہی پیاری ہے، جیسا کہ تلی ہوئی مچھلی کی تھی،
اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص حصول علم دین کے لیے سفر اختیار کرے. ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں پتہ چلا کہ بھنی ہوئی تلی ہوئی زندہ مچھلی کھانے کی تعبیر یہ ہے. کچھ لوگ جو ہے مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اگر وہ مچھلی کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور مچھلی کی بات ہو رہی ہے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ مچھلی کے عجائبات، اس کو ضرور جو ہے مطالعہ فرمائیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مچھلی کا شکار کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مچھلی کا شکار کرنا، اپنے آپ کو شکار کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر اور بھلائی ملنے کی دلیل ہے. ماشاء اللہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو مچھلی کے بارے میں معلومات فراہم کی کہ مچھلی اگر خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اور آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے سنا. اچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو تناول فرمایا؟ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو تناول فرمایا ہے. تو آپ بھی مچھلی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جناب، مچھلی سے متعلق جو ہے وہ کچھ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے، اور وہ خواب ہم دیکھیں کہ جو تعبیر کے اعتبار سے ہمارے حق میں دنیا اور آخرت کے معاملے میں بہتری کا سامان ہوں. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. مجھے مطلب خواب میں اپنے دوسرے جو سگے بھائی ہیں ان کے بارے میں کسی غلط قسم کی مطلب لڑائی جھگڑے والی اس طرح کی خواب آئی ہے، تو اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ. کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر خواب کے اندر آپ نے لڑائی جھگڑا دیکھا ہے تو جاگتے ہوئے ایسا معاملہ درپیش ہوگا. البتہ بعض اوقات ایسے حالات واقعات ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں خواب بھی اس طرح کے نظر آئیں، تو ظاہری اسباب پر بندے کو غور کرنا چاہیے. اور اگر واقعی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، ماجرا ہے، گھر کے اندر کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کسی معاملے پر ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے اور بات جو ہے وہ بڑھنے کا خوف ہوتا ہے، تو اس میں ذرا احتیاط سے کام لیا جائے، ورنہ اس خواب کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. نارملی اس طرح کی چیزیں خواب کے اندر نظر آ سکتی ہیں. نیکسٹ. میری نا گھر والی کو نا جو بھی خواب آتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، تو وہ تھوڑے دن بعد پورا ہو جاتا ہے، تو وہ اچانک ڈر بھی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں جی بالکل، بعض اوقات تسلسل سے بعض لوگوں کو ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ جن کا نتیجہ جلد ظاہر ہوتا ہے، اور جیسا دیکھا تھا ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈر ان خوابوں سے لگتا ہوگا کہ جن کی تعبیر اچھی معلوم نہیں ہوتی ہوگی، اور اگر اچھا خواب ہے اور ایسا شخص ہے دیکھنے والا کہ جس کا خواب پورا ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ خوشی کی بات ہوگی. تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. ظاہر ہے کہ اچھے خواب تو ٹھیک ہے، اس کی تو خواہش ہی بندہ کرتا رہے گا کہ یا اللہ اچھا خواب نظر آئے اور وہ پورا بھی ہو جائے. البتہ تشویش ان میں ہوتی ہوگی کہ جو برے خواب ہوتے ہوں گے. تو جب بھی کوئی بھی برا خواب دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں کہ اس کا برا اثر ظاہر نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برے اثر سے، برے نتیجے سے، بری تعبیر سے خواب دیکھنے والا محفوظ رہے گا. دوسرا، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے جو کہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی مشکل میں، کسی بھی آزمائش میں دعا کرنا یہ بہت مفید عمل ہے. اور دعا کسی نیک عمل کے فوراً بعد کی جائے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کی. بڑی مشہور دعا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اسی طرح نمازوں کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا کرنا بکثرت ثابت ہے. تو اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ نیک عمل کے بعد دعا کرنا جلد قبول ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو کچھ صدقہ کر دیں، نماز پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے نوافل ادا کر لیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل میرے ساتھ ایسا ماجرا ہے کہ جو میں خواب دیکھتی ہوں وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو میں نے جو خواب دیکھا ہے اگر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو مجھے اس کی بری تعبیر سے محفوظ فرما. اور پھر یقین کامل ہوگا
تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں پر کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی بڑے کام آتا ہے، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہیں سب کو یہ عرض کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ کسی پیر کامل سے مرید نہیں ہیں تو ضرور ہو جانا چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو جائیں۔ الحمدللہ قادری سلسلے میں آپ مرید فرماتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے آپ وابستہ کرتے ہیں، تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جہاں پر اس کے اخروی فوائد ہیں وہیں پر اس کے دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اولیاء کرام اور جو پیران اعظام ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مریدوں کی جو مشکلات ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کا واقعہ بھی ہے کہ اس نے خواب دیکھا جو کہ اچھا نہیں تھا، اور پھر گھبرا کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پھر انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ تمہارے ساتھ حقیقت میں ہونا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ چیز جو ہے وہ خواب کی شکل کے اندر ظاہر ہو کر ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ خواب کے اندر آپ کتنی ہی خطرناک چیز دیکھیں، کتنی ہی نقصان دہ چیز دیکھیں، لیکن جب آنکھ کھل جاتی ہے اور بندہ دیکھتا ہے کہ میں تو عافیت میں ہوں، تو بڑا شکر کا جذبہ دل کے اندر ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ حقیقت میں ہوتا تو میرے لیے کتنا آزمائش کا باعث ہوتا۔ تو یہ بھی ایک بزرگوں کی برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکت ہوتی ہے۔ تو امیر اہل سنت سے مرید ہونا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ امیر اہل سنت کو آپ مکتوب بھی روانہ کر سکتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایڈریس پر، چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی مرید ہو سکتے ہیں۔ کوئی باب المدینہ آنے والا ہے یا جن اسلامی بھائیوں کو امیر اہل سنت کا مرید بنانے کی اجازت ہے، ان تک بھی اپنا نام، والدہ کا نام اور عمر تقریباً آپ لکھ کر پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ مرید ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ مرید ہونے کے لیے پیر کی بارگاہ میں فزیکلی حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ سعادت کی بات ہے، اگر کسی اسلامی بھائی کو یہ سعادت ملتی ہے تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن بذریعہ خط، بذریعہ پیغام، ٹیلی فون کے ذریعے یا براہ راست جب مرید بنایا جاتا ہے تو بھی مرید ہونا یہ درست ہے اور جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی نسبتیں بھی عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو دین و دنیا کی مصیبتوں سے، مصائب و آلام سے محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میں بھی خواب دیکھتا ہوں یا میری والدہ بھی خواب دیکھتی، خالی کالی ماں میرے امی کے اوپر حملہ کرتی ہے، کاٹ لیتی ہے، کالی بھینسیں دیکھتی ہیں، کالا بکرا، کالی بھینسیں سب سے دیکھتی ہے، ہم پسان ہے بہت۔ گھبرائے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان ہی ہو، اور آپ کے گفتگو سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوں، تو والدہ کو بھی تسلی دیں، عافیت کی دعا کریں، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ نیکسٹ۔ میں محمد سلمان اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال ہے کہ خواب میں شیر دیکھنا کیسا؟ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور یہ مجھے دوڑا رہا، برائے کرم میرے جواب ارشاد فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر کی بڑی مختلف تعبیریں ہیں اور اس کے اندر کافی ڈیٹیل ہے۔ بنیادی طور پر شیر کا دیکھنا بادشاہ، طاقتور، جنگجو، صاحب منصب، صاحب طاقت شخص کی جو ہے یہ علامت ہوتی ہے۔ البتہ اگر وہ حملہ آور نہیں ہو رہا، نقصان نہیں پہنچا رہا، تو اس میں کوئی نقصان کا پہلو بھی نہیں ہوتا۔ البتہ شیر پر سوار ہونا یا شیر کو، اس کی گردن کو یا اس کے سر کو اپنے قبضے میں لینا، یہ منصب ملنے کی، وجاہت ملنے کی، کچھ لوگوں پر عمارت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص سے آپ کا واسطہ پڑے، سامنا ہو کہ جو ذرا صاحب منصب ہے، ذرا رکھ رکھاؤ والا شخص ہے، تو اس کے لیے اب ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ بعض اوقات ہماری کسی سے ملاقات ہونے کی چانسز ہوتے ہیں، تو سمجھے کہ اس طرح کا خواب دیکھنے سے وہ ان قریب جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ نیکسٹ کال۔ میں نا گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں، فرحان۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بکریاں خواب میں نا 2 ذبح کر لی ہیں، اور ایک جو ان سی ہے نا وہ میں ذبح نہیں کر پایا، یعنی کہ وہ مر رہی تھی، تو 2 کو میں نے ذبح کر لیا، ایک کو نہیں میں کر پایا۔ پیارے بھائی، آپ غور کریں
اپنے معاملات پر، اپنی چیزوں پر کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مسلمان کا، ہمسائے کا، رشتہ دار کا، یا جہاں پر آپ کام وغیرہ کرتے ہیں وہاں پر جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں کسی کا حق آپ پر آتا ہو اور آپ اس کی ادائیگی میں سستی کا شکار ہوں. غور کر لیجئے، اگر کچھ ایسا ماجرا ہو تو اس کو فوراً سے پیشتر جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور حق کے اندر فقط جو ہے وہ مال ہی نہیں ہوتا، اور بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، اس کی ایک بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر بالفرض اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے توجہ ہو جائے گی اور بندہ اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے گا. ذبح کرنا بعض اوقات جو ہے وہ کسی کا حق تلف کرنے کی علامت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم بالتعین حکم اس پر نہیں لگا سکتے، اسی لیے عرض کیا کہ اگر غور کر لیں گے تو اگر کوئی اس طرح کا ماجرا ہوگا تو اس میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے کا یہ باعث ہوگا. تو خوابوں کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے خواب دیکھنے والے کو یہ اشارتاً بتایا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے کہ فلاں معاملے میں غلطی کا شکار ہو سکتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اس کو پازیٹیو لے اور اپنے معاملات پہ غور کرے تاکہ اگر کوئی غلطی کا شکار ہو تو اللہ کی رحمت سے اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکے. نیکسٹ کال. لاہور سے بات کر رہا ہوں، عدنان. سارا خواب تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 2 چاند نظر آنا اکٹھے، ساتھ ساتھ 2 چاند ہیں، ہاف چاند ہیں، مطلب ٹکڑے نہیں ہوئے، 2 چاند ایک جیسے ہیں، کم روشن تھوڑا سا، ایک زیادہ روشن. جی، چاند اگر ٹوٹا ہوا ہو تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے خود ہی وضاحت کر دی کہ وہ ہاف تو ہیں لیکن ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں. یعنی وہ چاند کی ان تاریخوں کے اندر آپ کو نظر آیا کہ جن تاریخوں میں چاند مکمل نہیں ہوتا، تو یہ کوئی خطرے کی علامت نہیں ہوتی. اور چاند جو ہے وہ اولاد پر بھی دلیل ہوا کرتا ہے، اور اگر کسی کی آلریڈی اولاد ہے، اور جس طرح کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک جو ہے وہ روشن ہے اور ایک کم روشن ہے، تو کسی ایک اولاد کے آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہو سکتی ہے. اور آزمائش کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، اسی طرح اور بھی کوئی جسمانی یا مالی نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، اور اس طرح کا اگر خواب نظر آئے تو چاہیے کہ کچھ رائے خدا میں خرچ کریں، کچھ صدقہ کریں، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برے اور نقصان والے اثر سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے گا. نیکسٹ. میری شادی دو سال ہو گئے، میرا بچہ ہے ماشاء اللہ 1 سال 2 ماہ کا. میں دیکھا اس کی دائیں ٹانگ جو کٹی ہوئی ہے وہ کھیلتا ہوتا. گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور اپنے بچے کی جو ہے وہ حفاظت کریں. اگر کھیلتا ہے کودتا ہے، ظاہر ہے کہ غالباً 1 سال چند ماہ بتائے تو اس میں بچہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو گھر والوں کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں. بقیہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کٹی ہوئی ٹانگ دیکھیے خواب کے اندر تو حقیقت میں بھی ایسا ہوگا. البتہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اور احتیاط جو ہے اس کو نہیں ترک کرنا چاہیے. نیکسٹ. خواب میرے والد صاحب نے دیکھا ہے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ جانوروں پہ کافی ظلم کر رہا. وہ آدمی کون ہے اور اس کا آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بھی آپ نے بیان نہیں کیا. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ خواب کے اندر جس شخص کو آپ دیکھیں آپ کو یاد بھی ہو یا آپ اس کو جانتے ہوں. تو ایک مبہم سا خواب ہے کہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ جانوروں پر ظلم کر رہے. اگر تو جانتے ہیں اور واقعی وہ ایسا شخص ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہے تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. اگر اس کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو مجھے خواب کے ذریعے بھی آپ کے اس عمل کے بارے میں جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے، لہٰذا آپ اس سے دور رہیں. ہاں اگر آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا شخص ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. البتہ بعض اوقات خواب کے ذریعے کسی کی کوتاہی کے بارے میں بھی توجہ دلائی جاتی ہے. اور جانور پر ظلم کرنا یہ انسان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے کہ انسان تو پھر بھی کسی کے سامنے اپنا رونا رو سکتا ہے، اپنے بچاؤ کی تدبیر کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل سے نوازا ہے اور بہت سارے اس کے ذرائع ہیں، لیکن جانور بیچارہ
یہ کس کے سامنے جا کر اپنی فریاد کرے گا؟ تو جانور پر ظلم کرنا نہایت ہی سخت اور شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ والدہ نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر بتا دیں۔ انہوں نے خواب میں ایک بکری دیکھی ہے جس کا وہ دودھ خود اپنے ہاتھوں سے دھو کر پی رہی۔ ماشاءاللہ بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ملنے کی، اس کی طرف سے خوشخبری ملنے کی یہ علامت ہے، رزق میں وسعت کی بھی یہ علامت ہے۔ اور بکری جو ہے وہ مبارک جانور ہوا کرتا ہے، اور اس کا دودھ ویسے بھی طبی طور پر بھی بہت مفید ہے، لیکن اس کا دودھ دونا اور اس کا پینا رزق میں وسعت، دعا کی قبولیت اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ملنے کی یہ علامت ہے۔ بڑا اچھا خواب ہے۔ نیکسٹ۔ مل پھاٹک سے ملتان، محمد طیب سلیم۔ یہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا، وہ نا جو میرے والد صاحب ہے نا وہ ان کو پیسے دے کے جاتے ہیں کافی سارے نا، خواب میں کافی دفعہ آئے یہ خواب کی تعبیر بتا دیں۔ اب اس کی تعبیر تو آپ کے والد صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ حقیقت میں آپ کی والدہ کو بہت سارے پیسے دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ گھر والوں کو خرچ کی حاجت رہتی ہے اور تمنا بھی رہتی ہوگی کہ بہت سارے پیسے ملے تاکہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ تو پیارے بھائی، اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں بیان کی جاتی۔ عمومی حالات، واقعات، شب و روز کی جو ہماری مصروفیات ہوتی ہیں تو ان کا ایک پرتو ہوتا ہے، ایک عکس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے جو ذہن کے اندر نظر آتا ہے۔ بہرحال دعا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اس خواب کی اچھی تعبیر کو ظاہر فرمائے۔ تو اس کی کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہے، روزمرہ کے معمولات سے ایسے خوابوں کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ نیکسٹ کال۔ خواب میں سنترے باغ کے اندر دیکھنا کیسا، اور 2 سنترے اس میں سے کھائے بھی ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ اگر تو اچھی حالت میں سنترے کو دیکھا جائے، یعنی کہ وہ درست ہے اور اس کا ذائقہ بھی درست ہے، تو تعبیر کے اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ البتہ اسپیسیفک جو ہے وہ سنترے کی تعبیر جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جنرلی اگر کسی پھل کو کوئی شخص دیکھتا ہے اور وہ موسم کے اندر ہے اور اس کا ذائقہ بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، تو یہ ایک اچھے خواب کی جو ہے وہ علامت ہوا کرتا ہے۔ البتہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں دیکھ کر جو عرض کر سکوں گا۔ نیکسٹ۔ کا جوس جو تھا نا وہ کڑوا تھا، میں نے ناریل کا جوس پیتے ہوئے دیکھا، لیکن ناریل کا جوس جو تھا نا وہ کڑوا تھا، اس کا جو اس کو ذائقہ تھا نا وہ کڑوا۔ جیسا کہ ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ پھل کا ذائقہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہ ہونا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرے اور نقصان وغیرہ سے بچنے کے لیے دعا کی کثرت کریں۔ نیکسٹ۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں رو رہا ہوں، تقریباً فجر کا ٹائم تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی کیفیت ہو، کوئی غم کا خیال ہو یا کوئی ایسا واقعہ درپیش ہوا ہو جس کی وجہ سے خواب کے اندر بندہ اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی سنا گیا ہے، بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ خواب کے اندر رو رہے تھے لیکن جیسے آنکھ کھلی تو حقیقت میں بھی رو رہے تھے، یعنی اٹھنے کے بعد بھی وہی کیفیت جو ہے وہ طاری تھی۔ تو یہ غم لاحق ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غم سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے کچھ وظائف بھی ہوتے ہیں، مدنی پنصورہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر لیجئے، اور اس کے اندر غم سے بچنے کے لیے، اسی طرح مصیبت سے بچنے کے لیے، آزمائش سے بچنے کے لیے کچھ وظائف وغیرہ ہیں، انشاءاللہ وہ اختیار کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ایسے خوابوں سے بھی بچاؤ کی صورت ہو سکے گی۔ نیکسٹ۔ محمد خالد بول رہا ہوں۔ آپ میں نے دیکھا ہے، میں صدقہ دے رہا ہوں اپنے سر کے اوپر برتا کر پھیر کر، اور جب حلال کرتا ہوں بعد میں دیکھتا ہوں تو سیدھی طرف میری پیٹ ہوتی ہے۔ سیدھی طرف پیٹھ ہوتی ہے؟ کس کی سیدھی طرف پیٹھ ہوتی ہے؟ یہ آپ نے کعبے کی طرف؟ اچھا، صدقہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا ایک نیک عمل کرنے کی یہ علامت ہے، تو جاگتے ہوئے بھی کر لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔
البتہ صدقہ کرتے ہوئے دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے ایک اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. نیکسٹ. خیرپور سے بات کر رہے ہیں. میری امی نے خواب میں بندر دیکھا ہے, اس کو کھانا کھلا رہے ہیں. بندر کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ نہیں, علم میں نہیں ہے میرے. چلا اس کو نوٹ کر لیتا ہوں, اگر ممکن ہوا تو اگلے سلسلے میں اس کا جواب عرض کرنے کی کوشش کروں. نیکسٹ. میں فراز حسین عباسی بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ مجھے کسی نے کلام پاک اور یاسین شریف بطور گفٹ کسی نے دیا ہے, اور میں نے لال کلر کا ایپل ہوتا ہے نا وہ میں نے لیا ہے. خواب میں یہ دیکھا ہے, اور آج سے 20 سال پہلے جس گھر پہ میں آیا تھا وہ گھر میرے خوابوں میں بار بار جو ہے نا خوابوں میں آتا ہے. ظاہر ہے جہاں پر اتنا وقت گزارا ہو, اور خاص طور پر جہاں پر بچپن بندے کا گزرا ہو یا کم عمری میں جہاں ہوش سنبھالا ہوتا ہے, تو اس کی یادیں ہوتی ہیں ذہن کے اندر اور بڑی پختہ ہوتی ہیں بعض اوقات, تو وہ چیز پھر خواب کے اندر نظر آ جاتی ہے. تو اس میں تو کوئی اچھائی یا برائی کا پہلو نہیں ہوا کرتا, کیونکہ خواب کا بہت زیادہ تعلق ہماری یادداشت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور ایک یہ بھی اس کی وضاحت بیان کی جاتی ہے کہ جو ذہن کے اندر ہمارے خیالات ہوتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں تو وہی بدل بدل کر ہمیں خواب کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو پرانی چیز کا یاد آنا, بعض اوقات بہت پرانی کوئی یاد ہوتی ہے, خیال ہوتا ہے, تو وہ خواب کی شکل میں ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو اس کا تو کوئی تعبیر سے تعلق نہیں ہوا کرتا. البتہ قرآن مجید کسی نے دیا ہے, یاسین شریف آپ کو دی ہے, تو اچھا خواب ہے, ہدایت ملنے کی علامت ہے, روشنی ملنے کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں, تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نیکی کے کام میں توفیق ملنے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو قرآن ہدایت کی علامت ہے, نور کی علامت ہے, صحیح راستے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے. لیکن اس کے بعد بندہ عملی طور پر اگر کوشش بھی کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس خواب کا اچھا اثر اس کے حق میں ظاہر ہوگا, اور اللہ کی رحمت سے اس کو ہدایت اور نصرت جو ہے وہ نصیب ہوگی. نیکسٹ. حضور میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا میری 1 سال کی بیٹی ہے, تو خواب میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر والے 2 دانت زیادہ لمبے ہوئے ہیں اور چھوٹے نیچے والے 3-4 دانت اپنے نارمل حالت میں. تو براہ کرم یہ بتا دیجئے کہ دانتوں کا خواب میں دیکھنا کیسا, اور زیادہ لمبے دانت ہوں دیکھنا اس کا کیسا. جزاک اللہ. آمین. دیکھیں دانتوں کا دیکھنا تو رشتہ داروں پر علامت ہوا کرتا ہے. اوپر کے دانت ددیال, نیچے کے ننیال, اسی طرح سامنے کے اور پھر اس کی سائڈوں کے جو ہیں وہ قریب کے اور دور کے رشتہ داروں سے متعلق ہوتے ہیں. البتہ ان کی لمبائی کا کوئی تعلق ہے یا نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے. دانتوں کا ٹوٹ جانا یا خون نکلنا یا گر جانا یا ہاتھ میں آنا, گود میں آنا, ان کیفیات کا بیان تو البتہ موجود ہے, لیکن دانتوں کا لمبا نارمل کنڈیشن سے زیادہ دیکھنا تو اس کی کوئی خاص جو ہے وہ تعبیر میرے علم میں نہیں ہے. البتہ دعا ضرور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں آپ کی جو بیٹی ہے جن سے متعلق آپ نے خواب دیکھا ہے انہیں عافیت عطا فرمائے, اور اگر کوئی نقصان دہ پہلو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. نیکسٹ. میں خواب دیکھا ہے کہ بہت سے کتے ہیں اور وہ مجھے نظر آ رہے ہیں اور ان کا کلر والر مجھے یاد نہیں ہے. یہ میں نے خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر پر مہربانی فرمایا. جی, یہ برے شخص کی, ایسے شخص کی کہ جو خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, اس کی علامت ہوتی ہے. لیکن وہ بغض رکھنے والا, دشمنی رکھنے والا شخص طاقتور نہیں ہے, بزدل ہے, کمزور ہے, ناتواں ہے. ان چیزوں پر یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو ایک اعتبار سے یہ خواب اچھا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا, اچھا نہیں چاہتا, تو وہ طاقتور نہیں ہے. یوں سمجھے کہ کمزور دشمن کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے آپ دعا بھی کریں. اپنی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ جہاں سے کال کر رہے ہیں, جس شہر میں آپ رہتے ہیں, وہاں پر معلومات حاصل کر لیں. خاص طور پر جس مسجد میں
ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے. اگر مدنی مرکز موجود ہے تو وہاں سے رابطہ ہو جائے، ورنہ جہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائی ہوں تو آپ کو انشاءاللہ معلومات حاصل ہو جائیں گی. تو حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، ظاہری اسباب پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی سے انبن ہو تو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ویسے ہی ٹینشنیں بہت ساری ہیں، مسائل بہت سارے ہیں. اگر ہم لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور بنا کر نہیں رکھیں گے تو ہمارے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہر عاشق رسول کو ہر طرح کی دشمنی سے، دشمن سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی عافیت سے جینا نصیب فرمائے. نیکسٹ. میرا نام اجاز احمد ہے، میں گوجران سے بول رہا ہوں. میرا خواب ہے کہ میرا جوتا اکثر چوری ہو جاتا ہے. میں دکان پہ جاتا ہوں تو وہ میری دکان کی چوری ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی، اگر آپ کی دکان ہے تو اس کی، آپ کے مال و اسباب کی حفاظت فرمائے. تو جوتے کا چوری ہونا یہ تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، یہ سواری کے گم ہونے کی علامت ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس سواری ہے، موٹر بائک ہے، سائیکل ہے، کار ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے، تو خاص طور پر اس کی حفاظت کی جو ہے وہ ترکیب بنائیں. اگر آپ کہیں پر پارک کرتے ہیں تو وہ پارکنگ جو ہے وہ محفوظ جگہ پر ہونی چاہیے، لاک لگا ہوا ہونا چاہیے. جو بھی ہمارے اختیار کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کو ضرور اختیار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی نقصان سے محفوظ فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں، ایسی اعمال ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم اپنی چیزوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. یا جلیلو 10 مرتبہ اگر پڑھ کر کوئی شخص اپنی چیز پر پھونک مار دے گا، دم کر لے گا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ شے گم ہونے سے، چوری ہونے سے محفوظ رہے گی. مثال کے طور پر گاڑی ہے، ہم نے گھر کے باہر پارک کی ہے، اب صبح ہی اس کو استعمال کرنا ہے، تو گھر میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ لیں اور اس پر پھونک مار دیں، والآخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی حفاظت کا سامان ہوگا. نہ صرف یہ سواری کے بارے میں ہے بلکہ یہ وظیفہ عام ہے. کوئی مال ہے، اسباب ہے، گھر ہے، کسی بھی چیز جس کی آپ کو حفاظت مقصود ہے، آپ پڑھ کر پھونک مار دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل چوری ہونے سے اور گم ہونے سے وہ چیز محفوظ رہے گی. نیکسٹ. میں ہند کے شہر دلی سے بول رہا ہوں. میری والدہ نے جو ہے کچے مکان دیکھے خواب میں، اس کی تعبیر عطا فرما دیجیے. مکان کچا ہو یا پکا ہو، اگر وہ مکمل ہے، ثابت ہے جیسا کہ ہوتا ہے، تو اس کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے عافیت کی علامت ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو بری تعبیر کو ظاہر کرتا ہو. ویسے مکان کا دیکھنا ایک اچھی فال اور ایک اچھی علامت ہوا کرتا ہے. نیکسٹ. میں رینجر خان سے نعمان بات کر رہا ہوں. میری سسٹر کو فوت ہوئے کو 2 ماہ ہو گئے ہیں اور وہ مجھے ملی ہے مجھ سے بات کی ہے. دیکھیے، فوت شدہ کا ملنا، اور خاص طور پر جب بہن ہو، بھائی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، تو ایک عمومی طور پر یہ ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور رشتہ داروں کو خواب میں کثرت کے ساتھ لوگ دیکھا کرتے ہیں. ملاقات ہونا، بات چیت کرنا ایک نارمل خواب ہے جو کہ نظر آتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. البتہ کوئی خاص بات ہوئی ہے، کوئی خاص انٹریکشن ہوا ہے، کسی چیز کا لینا دینا ہوا ہے، یا کسی ٹاپک پر کوئی بات چیت ہوئی ہے، تو پھر اس کے تعبیر مختلف ہوا کرتی ہے حالات و واقعات کے مختلف ہونے سے. تو اس کو نہ ہی ذہن پر سوار کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو نیگیٹو لینا چاہیے. بعض لوگ تو خواب میں مردہ نظر آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض نہ نظر آئے تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار فلاں کو نظر آ گیا، مجھے کیوں نہیں نظر آیا. تو فوت شدہ رشتہ دار کا خواب میں نظر آنا نارمل کنڈیشن میں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی اس سے کوئی اپنے طور پر ہمیں نتیجہ نکالنا چاہیے. تعبیر ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوا ہے، لینا دینا ہوا ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے، یا مردے کی جو حالت ہے وہ نارمل حالت سے مختلف ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہوا کرتی ہے. تو اس کو زیادہ ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ایک وقت گزرا ہے، سالوں سال گزرتے ہیں ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ،
تو وہ ایک خیال کے اندر ہوتی ہے چیز، اور بعض لوگ خواہش بھی کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر فوتگی کے بعد 1-2 مہینے تک تو بہت سارے لوگ یہ خواہش کرتے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں میرے خواب میں ابھی تک کیوں نہیں آیا، کیا حال ہوگا کیا نہیں ہوگا، آپس میں باتیں بھی کرتے ہوں گے۔ تو اس میں کوئی اچھائی یا برائی کا پہلو نارمل کنڈیشن میں مردے کو دیکھنے میں نہیں ہے، البتہ اگر اس کی کوئی خاص حالت ہو تو پھر اس کے مطابق اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ بہرحال یہ ضرور عرض کروں گا کہ اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر خواب کے اندر نظر آئے ہیں تو بالخصوص ان کے لیے دعا کریں، پہلے سے ایصال ثواب کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو ان کے لیے ضرور ایصال ثواب کریں کہ مرنے کے بعد جو فوت شدہ مسلمان ہے اس کے لیے جو مسلمان دنیا میں اس کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی طرف سے جو بہترین تحفہ ہے اور ایک بہترین جو خیر خواہی ہے وہ اس کو ایصال ثواب کیا جانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب اپنا بیٹھے ہوئے اور اپنا میں ان کے سر پہ تیل لگا رہا ہوں، اور مجھے وہ نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں نماز جو آپ پڑھتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوں، بھائی خواب دیکھا ہے میں نے۔ بہت اچھی بات ہے جناب، دونوں ہی اچھے کام ہیں۔ والد صاحب کے سر پہ آپ نے تیل ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، خدمت کرتے ہوئے دیکھا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اور ان کا نماز کا حکم دینا بھی بڑی پیاری نیکی کی دعوت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس پر استقامت رکھیے، اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے کوئی سستی ہو تو اس کو دور کرنی چاہیے، اور خواب کے اندر کسی کا آ کر نیکی کی دعوت دینا یہ بھی بالکل ثابت ہے، اور اگر وہ شریعت کے مطابق کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کو ضرور عمل میں ہمیں لانا چاہیے۔ نیکسٹ۔ محمد فیصل کراچی سے بات کیا سر لیاری سے، صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا حل کیا ہوگا؟ ہم رات کو سوتے ہیں کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا صبح اٹھ کے کیا ہم حل کریں؟ دیکھیں، اگر تو کوئی ایسا خواب ہے کہ جو ہماری کسی برائی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، تو ظاہر اس کا حل یہی ہے کہ اس برائی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کوئی نقصان دہ چیز دیکھتے ہیں، یا مثال ہے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، چوری ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، تو ظاہری اسباب پر غور کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خواب دکھایا اس لیے جاتا ہے کہ بندہ تھوڑا احتیاط سے کام لے۔ تو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں یا کہیں آنا جانا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے جس سے متعلق آپ نے خواب دیکھا ہے، تو ظاہری اسباب پر بھی ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور جنرلی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل، یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے بڑا برا معلوم ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی لگتا ہے کہ میرے حق میں اچھی نہیں ہوگی، تو میں تجھ سے اس خواب کے برے اثر سے، بری تعبیر ظاہر ہونے سے میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو سب سے جو بیسک چیز ہے وہ رب کے بارگاہ میں دعا کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ قلبی طور پر بھی مطمئن رہیں گے اور اس کے برے اثر سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ البتہ بعض ایسی چیزیں ہیں، اب وہ ڈیٹیل میں بات چلی جائے گی کہ کسی خاص برائی سے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ البتہ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرنا یہ بڑا ہی مبارک عمل ہوتا ہے، خواب کے برے اثر سے بچنے کے لیے اگر اس نیت سے کچھ صدقہ کر دیں گے تو بھی انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اور وظیفہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کثرت کے ساتھ برے خواب نظر آتے ہیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، مار دار ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو قتل و غارت غریب کبھی کیا عجیب و غریب چیزیں اور مناظر بعضوں کا نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی کثرت سے اس طرح کے خواب نظر آنے کی وجہ سے پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ یا متکبر 21 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے۔ تو یہ وظیفہ ہے، ڈراؤنے، خوف والے یا برے خواب نظر آنے سے بندہ اپنی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کو اختیار کریں گے تو ڈراؤنے خوابوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ اٹھتے ہی کیا کرنا چاہیے، ایک اور اہم چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر برا خواب نظر آیا ہے تو بہت اہم بات یہ ہے کہ اس کا کسی سے ہم ذکر نہ کریں۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے، ڈراؤنا ہے یا پریشان کرنے والا ہے، تو پھر صبح اٹھتے ہی جو سب سے پہلا شخص ہوتا ہے اس کو جا کر ہم اپنا خواب سنا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اگر آپ نہیں بیان کریں گے کسی کے سامنے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس خواب کا برا اثر ظاہر نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایسا خواب تھا کہ جس کی بری تعبیر تھی اور آپ نے بیان کر دیا تو بہت توقع ہے کہ وہ اصل کے اندر بھی ظاہر ہو جائے. تو یہ ہماری تربیت کی گئی ہے، علماء کرام اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. ذرا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی بات کو جو ہے وہ راز کو راز رکھنا، جس کو کہتے ہیں کہ پیٹ کا مضبوط ہونا، یہ ذرا سا دشوار عمل ہوتا ہے، لیکن ضرور کرنا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل جو رہ جانے والی کالز ہیں کوشش کریں گے کہ اگلے سلسلے کی ابتدا میں ان کو شامل کریں، لیکن میں معذرت چاہوں گا جن کی کالز کو شامل نہیں کر سکے. بکثرت کالز ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے ہمیں کال کی یا نہیں کی یا جن کی کال نہیں چل سکی یا چل گئی، سب کے لیے دنیا اور آخرت میں بلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں برے خوابوں سے اور خوابوں کے برے اثر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب